السلام علیکم دوستو، آج حسب وعدہ رہنمائے حج کی تیسری قسط شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں احرام پر۔ اس سے پہلے 2 قسطوں میں آپ نے سفری لوازمات جان لیے، اور ساتھ میں آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، تو قسط نمبر 2 میں آپ نے اپنے میقات بھی پہچان لیا۔ تو اب یہ تیسری قسط ہے کہ جب ہم میقات پہ پہنچ جاتے ہیں تو میقات میں ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو احرام میں ڈالنا، یعنی احرام پہننا۔ تو احرام میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد نہ ہم اپنے بالوں کو کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے بدن سے کہیں خون نکل آئے، نہ ہم ناخن کتر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں۔ تو نہ ہم میاں بیوی کے جو آپس میں خصوصی تعلقات ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے یہ تمام لوازمات جو ہیں، جو سارے کام ہیں، یہ کرنے ہیں۔ اگر تو موقع ملے تو اگر میاں بیوی ہیں تو وہ احرام میں آنے سے پہلے وہ زوجیت کے حقوق پورے کر لیں، وضو کر لیں، نہا لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ناخن وغیرہ بھی کترنے ہیں، ہاتھوں کے اور پیروں کے۔ ہم نے مسواک بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے داڑھی کے بال اگر سیٹ کرنے ہیں اور سر کے بال اگر سیٹ کرنے ہیں، اس انداز میں کہ ہمیں آگے جا کر کے احرام میں پھر کسی دم دینے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ اگر ہم چھوٹے کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اور ہم احرام میں آنے سے پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جو فرض نمازیں ہیں وہاں پہ مسجد ہوتی ہے وہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہم پہ آسان کر دیں۔ اس کے بعد جب ہم اپنی بدن کی مطلب وضو بھی کر لیں اور اپنے جو فالتو بال ہیں وہ بھی ہم ہٹا دیں، مرد عورت دونوں، تو اور اپنے آپ کو ڈریس بھی کر لیں، داڑھی کے بال، سر کے بال، وہ سب ناخن وغیرہ بھی کتر لیں، مسواک بھی کر لیں، تو ہم نہانے کے لیے چلے جائیں۔ اور یہ کام ادھر بھی ہو سکتے ہیں، غسل خانے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ حمام ہیں کافی زیادہ، تو ادھر بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم خوب اپنے آپ کو صاف کر لیں، نہا لیں خوشبودار صابن سے یا شیمپو سے، جس چیز سے بھی ہمارے بدن کو الرجی نہ ہو۔
جب خوب اپنے آپ کو صاف کر لیں تو اس کے بعد تولیے سے اپنے آپ کو خشک کر لیں. اور احرام کے عورتوں کا احرام تو یہی ہے کہ ان کے اپنے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ ریشمی نہ ہوں، پولیسٹر کے نہ ہوں. اس طرح سے اگر کاٹن کے ہوں، سوت کے ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر گرمی ہوتی ہے. تو گرمی کو پھر کیونکہ وہاں حبس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تقریباً 15-20 لاکھ لوگ جب ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ کافی گرمی رہتی ہے. تو اس جگہ پھر وہ جو ریشمی کپڑے ہوتے ہیں، پولیسٹر کے ہوتے ہیں، وہ پھر بدن کو زحمت ہوتی ہے اس سے. تو اچھا ہے سوتی کپڑے ہوں، کاٹن کے ہوں، ایسے کہ بدن نہ دکھے اس میں، اور چادر سے وہ اپنے بالوں کو ڈھکیں، اور جس طرح سے حجاب لیتی ہیں مگر چہرہ نہیں ڈھانپنا. باقی جس طرح سے حجاب لیتی ہیں عورتیں وہ حجاب لیں. اور مرد حضرات جو ہیں وہ چادر، دو چادر ہوتے ہیں احرام کے. ایک چادر سے لنگی باندھ لیں اور اوپر سے بیلٹ، حاجیوں کا بیلٹ باندھ لیں. اس بیلٹ میں وہ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ لنگی جو ہے وہ دکم پیل میں، رش میں وہ کھلے گی نہیں، اور بیلٹ میں آپ کے پیسے جو جیب خرچ کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے شناختی کاغذات بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ دوسرا چادر جو ہے پھر وہ اپنے بدن کے اوپر کندھوں پہ ڈال کر کے آپ اپنے بدن پہ چادر کی طرح لپیٹ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، کنگھی کریں، اپنے آپ کو سیٹ کریں. وہاں سے جا کر کے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو جائیں مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. اس احرام میں آنے کے لیے، اور یہ احرام جس مقصد کے لیے آپ نے باندھا ہے، پہنا ہے، تو اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگنے کے لیے اپنی ہی زبان میں دعا کریں، نیت کریں. تو اگر آپ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا ہے تو عمرے کا نیت کریں، اور اگر آپ نے حج کے لیے احرام باندھا ہے تو حج کی نیت کریں، اور اگر عمرہ اور حج دونوں کے لیے اکٹھا احرام باندھا ہے تو دونوں کی نیت کریں. اور 2 رکعت نفل، اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اس مقصد میں آسانیاں، اپنی جو آپ کا کام آپ کر رہے ہیں، مطلب جو عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں، یا عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں، تو اس میں آسانیاں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یا ہم سب کے لیے یہ کام آسان فرما دے، سہل فرما دے، اور مشکلات سے بچائے. وہاں سے واپس آتے ہوئے جب آپ روانہ ہوں گے بیت اللہ شریف کی طرف، تو آپ نے کہنا ہے بآواز بلند، یا جیسا بھی ہو، بہتر ہے آواز بلند میں کہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت
لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے بیت اللہ شریف تک جاتے جاتے آپ نے راستے میں یہی پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہو گئے احرام کا بیان، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ بہترین حج ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی احرام میں، جب آپ احرام میں چلے جائیں تو آپ نے نیت کرنی ہے عمرہ کی اور حج کی۔ عمرہ اگر آپ 10 دن پہلے کرتے ہیں یا جتنا بھی دن کرتے ہیں، اپنے احرام نہیں کھولنا ہے، اپنے سر کے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے، اور اسی احرام میں آپ نے حج کرنا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے مینا میں جانا ہے، 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات میں جانا ہے، اور 10 ذی الحج کو آپ نے آ کر کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے حلق کرنا ہے، سر کے بال کے قصر کرنا ہے یا پورے منڈوانے ہیں، اور پھر احرام کھول دینا۔ یہ قران۔ اور حج افراد ہوتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں جو میقات اور بیت اللہ شریف کے علاقے میں رہتے ہیں، میقات سے بیت اللہ کے درمیان، تو وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں۔ وہ عمرہ نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھا 8 ذی الحج کو احرام پہنتے ہیں اور سیدھا مینا جاتے ہیں، وہاں سے پھر عرفات 9 ذی الحج کو، اور 10 ذی الحج کو پھر آ جاتے ہیں ادھر واپس مینا میں، اور وہاں پہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کر لیتے ہیں، پھر سر حلق کر لیتے ہیں اور احرام سے نکل جاتے ہیں۔ آگے پھر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کو وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اگر 12 ذی الحج کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نکل گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر 13 ذی الحج کو پھر کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حج کے باقی سب وہی سلسلہ ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں انڈو پاک والے، یہ ہم یا بنگلہ دیش والے، یہ ہم حج تمتع کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس میں عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سر حلق کر کے یا قصر کر کے بال احرام سے نکلا جاتا ہے، پھر بیچ میں طواف ہوتے ہیں، دوسرے عمرے ہوتے ہیں، پھر جا کر کے 8 ذی الحج کو ایک بار پھر احرام باندھنا پڑتا ہے، مگر وہ پھر مکہ شریف سے باندھنا پڑتا ہے۔ مینا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر وہاں سے 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں مینا میں، اور اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں اور سر حلق کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر احرام سے نکل جاتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں اس کی، آگے جا کر کے انشاءاللہ ان پہ بھی بات ہوگی، اور کل ایک دوسرا موضوع اس کا ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ جب ہم یہاں سے تو ابھی روانہ ہو گئے، تو ابھی ہم نے جانے کا ہے بیت اللہ شریف، کل انشاءاللہ بیت اللہ شریف۔ اوکے۔